اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بے شمار بے انتہا تعریفوں کے لائق ہے رب کائنات، اور درود و سلام ہو اسی طرح بے شمار و بے انتہا حضور کائنات امام الانبیاء اور خاتم النبیین کی ذات گرامی پر۔ آج کی اس مختصر سے مجلس میں ہم ایک بات، ایک مسئلہ اور ایک قضیہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ رؤیت ہلال، چاند کا نظر آنا۔ ہمارے جو عبادات کا نظام ہے، جس میں رمضان المبارک ہے، جس میں حج بیت اللہ ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور ایسے ہی نئے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے، اس کا مدار چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہے، چاند کی رؤیت کے ساتھ ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ایک عرصے سے یہ ایک قضیہ بن کے رہ گیا ہے۔ پہلے تو اس حوالے سے جو باہم تنازع چل رہا تھا، اس کے دو فریق تھے۔ ایک رؤیت ہلال کمیٹی، چاہے جائے کہ اس کا چیئرمین کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، اور دوسرا قاسم مسجد پشاور، اور اس میں دونوں فریقین کا آپس میں رؤیت کے حوالے سے اختلاف ہو جاتا تھا، جس کو بڑے زور شور کے ساتھ میڈیا پر اٹھایا جاتا تھا، گویا کہ یہ گمسان کا رن پڑ چکا ہے، اس طرح کی کیفیت بیان کی جاتی تھی۔ اب کچھ عرصے سے ایک تیسرا فریق بھی اس قضیے میں کود پڑا ہے، اور وہ ہیں ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر موصوف۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے حوالے سے، چاند کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی بڑی لمبی چوڑی مباحث ہیں، لیکن آج کی ہم اس مجلس میں صرف ایک بات کا آپ کو اشارہ دیں گے کہ ابھی نیا سال محرم الحرام 1442 تقریباً 10 دن کے بعد اس کا آغاز ہوگا، اور یہ آخری مہینہ 1441 ہجری کا ذی الحجہ چل رہا ہے۔ جو ابھی تک کی معلومات ہیں، محرم کا چاند 28 ذی الحجہ 19 اگست بروز بدھ صبح 7:30 کے قریب پیدا ہو جائے گا، اور چونکہ اس دن 28 ذی الحجہ ہوگی اور غروب آفتاب پاکستان میں جو ایک علاقے سے آخری انتہا تک کوئی آدھے گھنٹے کا اس کا فرق ہے، تو 7 سے 7:30 بجے اندازاً اس وقت چاند کی عمر 12 گھنٹے ہوگی، اور جب 28 ذی الحجہ کے بعد 29 ذی الحجہ آئے گی، تو اس وقت اگلے دن اسی غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 12 گھنٹوں سے بڑھ کر 35 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکی ہوگی، 35-36 گھنٹے، اور رؤیت بڑی واضح طور پر ممکن ہوگی۔ تو اس ساری چیز کے روشنی میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یکم محرم الحرام 21 اگست بروز جمعۃ المبارک ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے یہ 29 دنوں کا ہوگا۔ اب دیکھیں، اس پہ میں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں استعمال کی، میں نے کوئی لمبا چوڑا اس میں تحقیق نہیں کی، نہ کروائی ہے۔ ہمارے وزیر موصوف جب اعلان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بڑی جناب تحقیق کی ہے، بڑی ریسرچ کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں کیسے یہ دعویٰ کر رہا ہوں؟ ہمارے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، میں ابھی اس کا عکس بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ فہم فلکیات ہے۔ یہ کتاب بذات خود میں ایک عرصے سے مدرسے میں تدریس بھی کر رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں طلباء کو۔ اس کتاب کے میں فلکیات کے حوالے سے چاند، سورج، ستارے، زمین،
اجرام فلکی کا ضروری تعارف کروایا گیا ہے تاکہ مدارس کے طلباء بھی اس حوالے سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اسی کتاب کے آخر میں ایک چارٹ بنا ہوا ہے، یہ میں بالکل قریب کر کے دکھاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چارٹ کس نوعیت کا ہے، باقی میں وضاحت خود کر دیتا ہوں۔ یہ چارٹ ہمارا بنا ہوا ہے 1421 ہجری سے لے کے 1456 ہجری تک، اور ہم 1442 میں ہیں، یعنی کہ پچھلے بھی 21-22 سال کا اور اگلے بھی 14-15 سال کا چارٹ ہے۔ اس کے مطابق محرم کا چاند، جو ابھی میں نے بتایا کہ 1442 محرم کا چاند 19 اگست بروز بدھ 7:40 پہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس دن اس کی عمر 12 گھنٹے ہوگی اور رویت ممکن نہیں ہوگی۔ چاند موجود ضرور ہوگا آسمانوں پہ، لیکن کہاں اس کی رویت ممکن نہیں ہوگی۔ تو ہمارا شرعی اصول جو بیان کیا جاتا ہے رویت حلال کمیٹی کی طرف سے کہ بھئی رویت ہونی چاہیے، ہم اس کو دیکھیں۔ وزیر موصوف کہتے ہیں کہ جناب میں نے جب یہ کہہ دیا، میری تحقیق اور ریسرچ اور میرے لوگوں نے بتا دیا ایسا ہے، تو اس کو ہی حرف آخر مانا جائے۔ بھئی دیکھیں، اب آپ کے سامنے میں ایک مسئلہ رکھتا ہوں۔ اس سال کی عید الفطر جس وقت غروب آفتاب تھا، اس وقت اس چاند کی عمر تھی 20 گھنٹے، اور کافی غور و خوض کے بعد، جستجو کے بعد اس چاند کے نظر آنے کا اعلان کر دیا گیا، رویت کا اعلان کر دیا۔ بالکل بھی عین ہی وہی صورت ہماری عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی تھی، اتنے ہی گھنٹے کا چاند تھا، لیکن رویت نہیں ہوئی، چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا چاند کے نظر آنے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی چاند تو اب بھی 12 گھنٹوں کا ہے، اب ہم کیا کریں؟ جب 20 گھنٹے کی رویت اتنی مشکل ہوئی ہے تو 12 گھنٹے کی رویت کس طرح سے ممکن ہو سکے گی؟ تو اس لیے میرے تمام احباب جو اس مسئلے کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات کو اپنی توجہ اس پہ رکھیں کہ چاند ہر وقت آسمان پہ موجود ہے، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، حتیٰ کہ 14ویں کے چاند تک پھر یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے نئے مہینے کا آغاز چاند کے بالکل ابتدا سے کرنا ہے، جب اس کی رویت ہو جائے، جب وہ نظر آ جائے۔ اب ہمیں پتہ ہے، میں نے بتا دیا کہ یکم محرم کا چاند پیدا ہو رہا ہے 28 ذی الحجہ کی صبح 7:40 پہ، لیکن 7 بجے شام تک وہ 12 گھنٹوں کا بھی نہیں ہوگا، رویت ممکن نہیں، چاند تو موجود ہے۔ اب اس میں وزیر موصوف کیا فرمائیں گے؟ کیا وہ اعلان کریں گے کہ یہ 28 ذی الحجہ کے بعد آپ یکم محرم کر لیں؟ تو اب کیا ہے، اگلے دن یہ 35 گھنٹوں سے کچھ منٹ زیادہ کا ہو جائے گا تو رویت بڑی آسانی سے ممکن ہو جائے گی، اور 29 ذی الحجہ مکمل ہونے پر جمعۃ المبارک کو یکم محرم الحرام 21 اگست ہوگی۔ اب بتائیں، میں نے صرف اس کتاب کی روح سے، اس پہ بنے ہوئے چارٹ کی روح سے اور اس کتاب کی رہنمائی میں آج آپ کو 10 دن پہلے اس بات کی خبر دے رہا ہوں۔ میں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں چلائی، یہ بنی بنائی چیزیں موجود ہیں، خام خواہ اپنی شیخی بکھارنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا محقق ثابت کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے ہم بہت کام کر رہے ہیں کہ جناب اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے یہ بتاتے ہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا جناب، میں نے آپ سے پہلے بتا دیا کہ یکم محرم الحرام انشاءاللہ، لیکن ہم پھر بھی اس بات کے قائل ہیں کہ رویت ہلال کمیٹی، اس کے چیئرمین، اس کے اراکین، تمام ضلعوں کی کمیٹیاں وہ رویت والا عمل پورا کریں، وہ اپنی اپنی جگہ اپنی شرعی ڈیوٹی کو سر انجام دیں، اور پھر چاند کو دیکھنے کے بعد باقاعدہ اعلان کریں۔ لیکن چونکہ میں اس علم کی روح سے، اپنی معلومات کی روح سے اور اس کتاب کے دیے ہوئے کی چارٹ کی روح سے میں بتا رہا ہوں کہ محرم الحرام 21 اگست بروز جمعۃ المبارک یکم محرم الحرام ہوگی، کیونکہ اس سے پہلی رات جب 29 ذی الحجہ مکمل ہوگی، چاند غروب کے وقت 35 گھنٹے کا اور خوب اچھی طریقے سے نظر آ سکے گا۔ لہٰذا خام خواہ علماء کو بدنام کرنے کے لیے مذہبی طبقے کو کٹہرے میں مت کھڑا کریں، ہوش کے ناخن لیں۔ یہ لوگ
دین کے ساتھ بھی مخلص ہیں، ملک کے ساتھ بھی مخلص ہیں، ان کی قدر کریں۔ اتنا ہی کافی ہے۔ میں انشاءاللہ جب کبھی بھی موقع ملے گا اس رویت کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی علم ہے، جو بھی معلومات ہے، اس کو بھی کسی وقت میں ضرور ریکارڈ کرواؤں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں انشاءاللہ یکم المحرم الحرام 21 اگست کو ہے، اور یہ اس کتاب کی روح سے میں نے کوئی آسمان پہ چڑھ کے چاند کی پیدائش نہیں دیکھی، اس کے زاویے نہیں تلاش کیے، بس اس کتاب کی روح سے، اور جس میں یہ میرا تجربہ ہے سالہ سال کا، کہ وہی پیدائش کا گھنٹہ ہوتا ہے جو پھر بعد میں ہمارے محکمہ موسمیات والے بھی بتا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔